حسین منی وأنا من الحسين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صرف قدرت ہے کوئی رمز کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے یا رسول اللہ حقیقت تیری لم یزلی تو سلطان ابدی و ازلی شکل وچ بن آیو مثلی میں خلقت وسائی ہے یا رسول اللہ جے تو نہ جلوہ گر ہوندا جہاں سارا پتھر ہوندا ہوڑدا بند در ہوندا تے کنجی نیم لائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ازل سے چل رہا ہے دور شامانہ محمد کا چلکتا رہتا ہے لبریز پیمانہ محمد کا غنیوں بے نوا پی کر دعا دیتے ہیں یا اللہ غنیوں بے نوا پی کر دعا دیتے ہیں یا اللہ قیامت تک رہے آباد میں خانہ محمد کا خدائی میں جو ہے جو تھی جو ہوے گی قیامت تک خدائی میں جو ہے جو ہوے گی جو تھی جو ہوے گی قیامت تک خدا نے کر دی ہے ہر چیز نذرانہ محمد کا الہی حشر میں فائق قبر سے جھومتا نکلے کہیں سب لوگ وہ آیا ہے مستانہ محمد کا کہیں سب لوگ وہ آیا ہے مستانہ محمد کا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا
غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، گر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے، گر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے، اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا لوگوں، اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، گر فرشتہ ہم سب کا تعارف پوچھے، گر فرشتہ اجل ہم سب کا تعارف پوچھے، یہ گدائے در زہرا ہے، یہ گدائے در زہرا ہے، یہ بتانا لوگوں، گر فرشتہ اجل میرا تعارف پوچھے، گر فرشتہ اجل ہم سب کا تعارف پوچھے، یہ گدائے در زہرا ہے، یہ بتانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیروں کی باتوں پہ نہ آنا تمام حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، محمد کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں عظیم دن جمعۃ المبارک میں اپنے گھر میں بلایا اور سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلامت با کرامت رکھے اور دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقات، میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ اگر اسی حدیث مبارکہ پہ تھوڑا غور کیا جائے تو جملے بہت بڑے ہیں۔ میرے آقا نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا، حسین منی و انا من الحسین، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کون سی؟ کہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پوتا ہم سے ہے، یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارا پوتا ہم سے ہے، ہمارا نواسا ہم سے ہے، پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ ہم نواسے سے ہیں یا ہم پوتے سے ہیں
یہ ایک محبت کا معیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ میں اپنے ذوق میں اس کا معنی یہ کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین منی یعنی میں حسین مجھ سے ہے۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں حسین محمد ہے، حسین منی، حسین محمد ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور محمد حسین ہے۔ حسین محمد ہے اور محمد حسین ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سن لو کہ جو بغض رکھے گا حسین سے، اس نے حسین سے بغض نہیں رکھا، مجھ محمد سے بغض رکھا ہے۔ جس نے محبت کی حسین سے، اس نے حسین سے نہیں مجھ محمد سے محبت کی۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں۔ اے پروردگار تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر یا اللہ۔ جو ان سے محبت کرے، حسن حسین سے محبت کرے، یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ آج لوگ کچھ ایسا بھی فرقہ پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ میں ایک سادہ سی مثال دے کر آگے چلوں گا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم لوگ سارے مسجد میں بیٹھے ہیں، ان میں سے ہم سارے مسلمان ہیں نا، سارے مسجد میں آئے ہوئے ہیں مسلمان ہیں، ان میں سے اللہ نہ کرے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ اٹھ کے معاذ اللہ قرآن کو اگر جلا دے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ جس نے قرآن جلایا ہے وہ مسلمان تھا، کیونکہ مسجد سے اٹھا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ مسلمان تھا، اس حرکت کرنے کے بعد مسلم نہ رہا۔ یہ حرکت کرنے کے بعد اب مسلمان نہیں پہلے تھا، اب جس نے کی ہے یہ حرکت وہ اب مسلمان نہیں ہے۔ ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہم ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سامنے آنے والے جو یزیدی ٹولہ تھا وہ بھی مسلمان ہے نہیں، پہلے تھا۔ انہوں نے جب امام حسین کے سامنے تلوار کھڑی کی ہے، وہ حسین کے سامنے تلوار نہیں کھڑی کی بلکہ محمد مصطفیٰ کے سامنے تلوار کھڑی کی ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں سب سے اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے تو ان لوگوں نے کی ہے، اس جگہ کو کاٹا گیا جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے ہونٹوں سے بوسے دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہوگی؟ جس گلے کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے اس کو یزیدیوں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ حضرات عزیز وقار، میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم شہادت بیان کر کے آپ کو صرف رلائیں، ہم نے عظمت دیکھ لی ہے، ہم نے امام حسین کی عظمت دیکھ لی ہے۔ میرے مصطفیٰ کتنا پیار کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ آج لوگ بغض دکھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عمر نے فلاں کی گستاخی کی ہے، معاذ اللہ فلاں کی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ نہیں، اگر عمر کا پیار دیکھنا چاہتے ہو تو سنو حدیث مبارکہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا مدینہ کے شہر میں گزر ہوا، میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، وہاں سے گلیوں میں سے گزر رہے تھے، وہاں امام حسین کھیل رہے تھے، بچے تھے چھوٹے کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب پڑی نا حسین پر، حسین کے چہرے پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ
کو دیکھتا ہوں مجھے محمد یاد آ جاتا ہے. جب بھی میں حسین پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے محمد نظر آ جاتا ہے. آپ نے جب دیکھا نا سامنے حسین کھیل رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، ایسا ایسا خرامہ قدم اٹھاتے اٹھاتے امام حسین کے پاس پہنچے. آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، حضرت امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو بوسہ دیا. بولے نا سبحان اللہ. امام حسین کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر اٹھایا اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا، پھر اٹھایا کندھوں پر بٹھا لیا. پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو سیر کرا رہے ہیں. امام حسین نے آپ کا سر مبارک پکڑا ہوا ہے اور حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین وہ گھوم رہے ہیں، جھولے کھلا رہے ہیں، سیر کروا رہے ہیں. امام حسین کو ہر گلی میں سے گزرتے ہیں اور سامنے جب ایک گلی سے گزر رہے تھے تو سامنے حضرت علی آ گئے. علی نے عمر کو دیکھا، عمر نے علی کو دیکھا، وہاں رک گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حسین، اے میرے پیارے بیٹے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ امیر المومنین کے کندھے پہ سوار ہو گئے. جلدی سے نیچے اترو، جلدی سے نیچے اترو. پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں. ابھی حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی حسین نے جواب نہیں دیا تھا. حضرت عمر فاروق نے ہاتھ باندھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. آپ نے فرمایا علی ایسا نہ کر، اس حسین کو بیٹھنے دے. اب میں گزر رہا تھا اسی گلی سے، ایک وقت تھا میرے مصطفیٰ میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، وہ آگے چل رہے تھے، میں پیچھے چل رہا تھا. اسی طرح اسی گلی میں حسین کھیل رہا تھا، اسی طرح حسین کھیل رہا تھا. میرے مصطفیٰ نے حسین کو پکڑا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر حسین کو اٹھایا اپنے کندھوں پر، اسی طرح سیر کرواتے رہے. آج میں نے جب حسین کو دیکھا اسی گلی میں کھیلتا ہوا تو مجھے میرا نبی یاد آ گیا. آج مجھے نہ لو، آج میں اس کو سیر کرواؤں گا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بغض پیدا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، اگر یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سنیں جس کے راوی حضرت علی ہیں، صحیح سند کے ساتھ. امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا جب مال غنیمت آیا نا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. آپ وہ مال غنیمت جو جنگ سے موصول ہوا تھا وہ تقسیم کر رہے تھے. آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، آپ نے ان کو 500 درہم دیے، جو بھی آتا اس کو 500 درہم دیے، جو بھی آتا. اتنے میں حسین آ گئے اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اترے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. جب امام حسین سامنے آئے، ابھی بچے تھے، وہ سامنے جب آئے، آپ نے جو مال غنیمت سے ان کو حصہ دیا تو 1000 درہم دیا، 1000 درہم دیا. باقی وہ سب کو 500 درہم دیے. یہ بات، یہ سارا ماجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہمیں 500 ملے ہیں، امام حسین کو 1000 ملا ہے، تو میں یہ سوال تو اٹھاؤں گا کہ میں تو وہ وقت تھا، ابھی حسین چھوٹا سا تھا، ننھا سا تھا، امام حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں اس وقت میں حضور کے ساتھ تلوار اٹھا کر جنگ کیا کرتا تھا، کفار کے ساتھ جنگ کیا کرتا تھا، میرا تو وہ دور تھا. آج مجھے 500 درہم، حسین کو 1000 درہم. جب گھر گئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، سوئے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیا کہ اے بابا جان، آج جو آپ نے انصاف کیا ہے اس کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو، کون سا سوال ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور اے میرے بابا جان، مجھے یہ بتائیے کہ میں ایک وقت تھا جب حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے سے تھے، ننھے سے تھے، 4 سے 5 سال کی عمر میں
اس دور سے لے کر آج تک میں جنگ کرتا رہا ہوں۔ جب مال غنیمت کا وقت آیا آپ نے مجھے 500 درہم دیے اور امام حسین کو آپ نے 1000 درہم دیے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور آنکھیں سرخ ہو گئی غصے اور جلال سے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر، اے نائب عمر، تو کیا سمجھتا ہے تو حسین جیسا ہے؟ پیچھے تو امیر المؤمنین کی اولاد ہے، تو حسین جیسا نہیں۔ حسین کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلے حسین جیسا نانا لے کر آ، حسین کا مقابلہ کرنا ہے پہلے حسین جیسی ماں لے کر آ، اگر حسین کا مقابلہ کرنا ہے حسین جیسا بابا لے کر آ، حسین جیسی خالہ لے کر آ، پھر میں تجھے 1000 درہم دوں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ حضرت علی کی یہ بھی روایت ہے، آپ فرماتے صحیح سند کے ساتھ۔ اب توجہ کے ساتھ بات سنیں میری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، اور امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، آپ منبر پہ تشریف فرماتے، سامنے صحابہ کرام تھے، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے میں نے دیکھا آپ کی دہنی طرف حسن بیٹھا ہوا تھا، بائیں طرف حسین بیٹھے ہوئے تھے، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے علی کو دیکھا، علی نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، علی نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑے دیکھ رہا تھا اور آپ کا خطاب سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سنو اور یہ دل کی تختی پر لکھ لو حدیث مبارکہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے محبت کرے گا، جو بندہ مجھ سے محبت کرے گا، پھر یہی بات کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے حسن کا بازو پکڑا، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حسن کا بازو پکڑا اور حسین کا بازو پکڑا، دونوں بازو پکڑ کر اٹھایا۔ آپ نے فرمایا اور جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا، ایک پہلے اپنا کہا کہ اے صحابہ جو جس کے دل میں میری محبت ہوگی، جو مجھ سے محبت کرے گا، پھر بازو پکڑ کر کھڑے کیے۔ آپ نے فرمایا جو حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرے گا، پھر آپ خاموش رہے، پھر دیکھا علی کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا صحابہ جو مجھ سے محبت کرے گا، ان سے محبت کرے گا اور ان سے محبت کرے گا۔ سامنے علی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اور جو ان کی ماں سے محبت کرے گا، یا رسول اللہ پھر جو ان سے آپ سے محبت کرے گا، حسنین کریمین سے محبت کرے گا، علی سے محبت کرے گا اور حسنین کریمین کی والدہ سے محبت کرے گا، پھر ان کا صلہ کیا ملے گا؟ سنو، صلہ یہ ملے گا، میرے آقا فرماتے ہیں پھر جنت میں جس درجے پہ میں ہوں گا اسی درجے پہ میرا غلام ہوگا میرے ساتھ۔ جس درجے میں جس مقام پر میں ہوں گا اسی مقام پر وہ میرا غلام ہوگا جس نے دنیا میں مجھ سے محبت کی، حسن حسین سے محبت کی، علی سے محبت کی، حسن حسین کی والدہ سے محبت کرے گا۔ تو اس صحیح سند کے ساتھ کوئی اعتراض کرے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک امتی اور نبی کیسے ایک مقام پر ہو سکتے ہیں؟ تو میں ایک صرف مثال دے کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس کے لیے ایک گھر بنا ہوا ہے، ایک ہاؤس بنا ہوا ہے، ایک وزیر اعظم ہاؤس بنا ہوا ہے۔ اگر میں پوچھوں آپ سے کیا وہاں پر وزیر اعلیٰ رہ سکتا ہے تو آپ کہیں گے نہیں، وزیر اعلیٰ کا اپنا ہاؤس ہے، گورنر کا اپنا ہاؤس ہے، یہ وزیر اعظم کا ہاؤس ہے، اس میں صرف وزیر اعظم ہی رہتا ہے۔ یہی بات ہے کہ نہیں؟ صدر کا اپنا ہاؤس ہے، صرف صدر ہی رہتا ہے اس میں، وزیر اعلیٰ نہیں رہتا، گورنر نہیں رہتا، کوئی وفاقی وزیر نہیں رہتا،
میڈیا پہ دیکھا ہوگا، جب وزیر اعظم ہمارا اس ہاؤس سے نکلتا ہے تو ہم گاڑیاں گنتی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ 50 ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ 60 ہوتی ہیں۔ ایسا پروٹوکول جب نکلتے ہیں نا وزیر اعظم ہاؤس سے تو اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ڈرائیور رہتے کہاں ہیں؟ یہ ڈرائیور کہاں رہتے ہوں گے کہ یہ 20-50 گاڑیاں جو وہاں سے نکلتی ہے، وہاں سے یہ ڈرائیور نکلتے ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ تو وہی رہتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی خدمت کے وہ ہیں لوگ جو وزیر اعظم کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ تو بلا تمثیل بات کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جس درجے پہ میں ہوں گا میرا امتی بھی اسی درجے پہ ہوگا۔ فرق یہ ہوگا میرے آقا ہوں گے، ہم وہاں غلامی کریں گے۔ میرے آقا ہوں گے، ہم غلام بن کر رہیں گے، ان کی غلامی کیا کریں گے۔ حضرات محترم، ہم میرے آقا نے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، کسی سے پوچھ لے، کسی مسلک سے پوچھ لے، میرے آقا نے فرمایا مجھ سے محبت کرے، حسن حسین سے محبت کرے، حسن حسین سے محبت کرے اور ان کی والدہ سے محبت کرے اور علی سے محبت کرے، تو وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں اسی مقام پر ہوگا، اسی درجے پہ ہوگا جس درجے پہ میں ہوں گا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔